بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ رہا ہے کا دل آ گیا اور وہ بے قرار ہو گئے، بے قرار ہو کر نیچے اترے۔ آرائش میں لکھتے ہیں کہ اب اس فکر میں لگ گئے کہ اس کو کسی طرح نکاح میں لائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کس طرح سے اس کو نکاح میں لائیں۔ چنانچہ ادریا کو ایک جنگ میں لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ اس وقت وہ سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا۔ دوسری دفعہ پھر اس کے شوہر کو بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا، اس دفعہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یعنی داؤد علیہ السلام ادریا کی عورت کے طلبگار ہوئے۔ بس یہی ان کی ذلت تھی۔ یہ لکھتا ہے بس یہی ان کی، دیکھ رہے ہیں آپ ایک نبی کی شان میں کیا ہے۔ یہ سلمان رشدی نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جو اس طرح سے، اور یہ کمینے مواد پیش کرتے ہیں اس طرح کی اپنی کتابوں میں۔ صوفیہ دشمنان اسلام کو مواد دیتے ہیں، دیکھو اس طرح نبیوں کی، اس طرح انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں کی یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر مرید اور معتقد لوگ جو ہے اس قسم کے من گھڑت قصے مزے لے کر کے سنیں اور سنائے جائیں تو بات آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ حسین عورتوں کو کس طرح سے ان کے شوہروں سے چھڑا کر اپنے قبضے میں لایا جائے؟ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جس کی بیوی حسین ہو اس کے شوہر سے چھڑوا کے اس کو کس طرح اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ یہ پیر صاحب نسخہ بتا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا عمل رہا ہے۔ یہ کس کا عمل رہا ہے؟ یہ پیغمبروں کا عمل رہا ہے، اور پیغمبروں کا عمل جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ تعلیم ہے۔ یہ نعوذ باللہ، یہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں جو نبی ہیں ان کے شان میں اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں توہین کی ہے۔ اس طرح کی میرے عزیز یہ تعلیمات بندہ نواز ہیں۔ یہ کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والے۔ اجمیر میں غریب النواز ہیں، وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، اور یہ بندہ نواز ہیں، یہ امیر غریب سب کو نوازنے والے ہیں۔ انہی کیا ہے نا، کوئی طوطے کا مزار بنا، طوطے کا چوکھٹا بنا ہوا ہے۔ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی برادر غوری بھائی، ان کو پتا ہے یہیں پہ گلبرگہ میں طوطے کا مزار بنا، وہ طوطے کا بنا ہوا ہے طوطا۔ عورتیں بچیاں جب بچے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس طوطے کی چونچ اس کے منہ میں ڈال کے اس کو چٹائی جاتی ہے تاکہ یہ طوطے کی طرح بولے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور میں خود گلبرگہ گیا ہوں، اس کے مزار کی سیڑھی پہ میں بیٹھا رہتا تھا اور اندر تک میں گھوما ہوں۔ اندر پورا حوض ہے اور اس کے جتنے بھی معتقدین ہیں، اور ایک پتہ نہیں ایک بیچ میں قبر کی طرح بنا ہوا، اس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ایک مجاور کو، ایک چبوترا بنا ہوا، اسی کے ارد گرد سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مجاور ایک لڑکی کا کی ٹانگ پکڑ کے، اللہ کی قسم ایسے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، وہ کر رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اب میں مارے ڈر کے اتنا بولتا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی صاحب اگر وہاں سوال کرو تو بھی مشکل ہے۔ چنانچہ اس نے بتایا کہ اس کو جنات آیا ہے اور یہ جھوم نہیں رہی ہے، اس طرح گھمانے سے ابھی اس کا جنات حاضر ہو جائے گا۔ میں اندر تک گیا، پورا میں گھوما، پوری چوہدی گلبرگہ کی میں گیا ہوں وہاں۔ وہیں بغل میں محمدیہ بی ایڈ کالج ہے، انہوں نے تقریر کے لیے بلایا تھا بیچارے نے، اور جناب علی تقریباً ایک ہفتہ میں تھا گلبرگے کے اندر، تو میں جا کر کے یہی سب کارنامے وہاں دیکھتا تھا۔ باقاعدہ پھولوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ پھول بیچنے والے، مٹھائی بیچنے والے دروازے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، بکرے وکرے، پورا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ غرض کہنے کا مطلب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہے کہ یہ موجودہ دور کے اولیاء اللہ ہیں، اور میں آپ کو کہاں بتاؤں، پچھلے دور کے صوفیاں اور اولیاء کی بات کروں، یہ ان کی اس دور کی بات کی سمجھ لو تو پچھلے دور کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، اور بہت زیادہ